ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ کسی نے واٹس ایپ پر سوال کیا ہے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا وائس میں، تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے اور کیا فوراً جواب دینا ضروری ہے، اور جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ لکھ کر جواب دینا ضروری ہے، وائس میں کرنا ضروری ہے، یا اگر کوئی ویسے ہی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو کیا اس سے بھی جواب ادا ہو جائے گا؟ یہ تمام مسائل ہم اس فتویٰ میں پڑھنے والے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فتویٰ کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص واٹس ایپ کے ذریعے سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ جواب: واٹس ایپ پر کیے گئے سلام خواہ بول کر وائس میسیج کی صورت میں ہو یا لکھ کر ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کا جواب دینا لازم ہوتا ہے۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ قلم، پین، پینسل کے ذریعے کوئی چیز لکھنا زبان سے کلام کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو ظاہر کرنے کی طرح ہی ہے، اور جس طرح انسان کے بنفس نفیس کسی چیز کے متعلق ایجاب و قبول کرنے کا حکم ہوتا ہے، فقہائے کرام نے تحریر کے ذریعے بھی وہی حکم لگایا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس خط وغیرہ میں لکھا ہوا سلام آیا تو اس لکھے ہوئے سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں کہ ان کے ذریعے بھی انسان اپنے مافی ضمیر یعنی اپنے دل والی بات کا اظہار کر سکتا ہے، اور فی زمانہ علماء کرام نے ان کو بھی قلم اور خط کے حکم میں لیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز واٹس ایپ کے ذریعے پیغام رسانی کا معاملہ بھی ہے، جس کے متعلق علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ خرید و فروخت، طلاق، وکالت وغیرہ وہ معاملات جن میں مجلس ایک ہونا شرط نہیں، وہ معاملات واٹس ایپ خواہ ٹیکسٹ میسیج ہوں یا وائس میسیج اس کے ذریعے کیے گئے تو نافذ ہو جائیں گے۔ یہی حکم سلام کے جواب میں بھی ہے کہ سلام کرنے والے اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے ان دونوں کی مجلس ایک ہونا شرط نہیں، یعنی ایک ہی جگہ پہ ان دونوں کا ہونا ضروری نہیں۔ جیسے کہ اوپر خط کے ذریعے سلام سے متعلق گزرا، تو واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے سلام کیا تو اس کا سلام کرنا معتبر بھی ہوگا، اور جس کے پاس یہ سلام پہنچا اس پر سلام بھیجنے والے کا حق متعلق ہو جائے گا اور اس پر سلام کا جواب دینا لازم ہوگا۔ البتہ واٹس ایپ پر کیے گئے سلام کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ اگر اس کا جواب لکھ کر دے دیا تو بھی حق ادا ہو جائے گا، اور اگر زبان سے جواب دے دیا اس طرح بھی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کا سلام موصول ہو تو فوراً زبان سے سلام کا جواب دے دے، تاکہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار بھی نہ ہو۔ اور پھر واٹس ایپ کا جواب دیتے ہوئے بھی سلام کا جواب دے دینا چاہیے، تاکہ وہ شخص کسی بدگمانی کا شکار بھی نہ ہو۔ سلام کا جواب دینے سے متعلق اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض۔ سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ ترجمہ: مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے، چنانچہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے جو دلی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں ہے، ترجمہ: لکھنا بولنے کی طرح ہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یعنی قلم بھی ایک زبان ہے، جو زبان سے کہے پر احکام ہیں وہی قلم پر۔ لکھے ہوئے سلام کا جواب دینے سے متعلق علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: تحیت والے خط کے سلام کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسا کہ زبان سے سلام کا جواب دینا۔ اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: کیونکہ غائب شخص کی طرف سے آیا ہوا خط ایسے ہی ہے جیسا کہ سامنے موجود بندے کا کلام، جبکہ لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس سے متبادر یہی ہے کہ اس خط کے سلام کا جواب دینا لازم ہے، نہ کہ لکھ کر بھیجنا۔ لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی جامع صغیر میں ہے کہ خط والے سلام کا جواب دینا بھی ایسا ہی حق ہے جیسے کہ زبان سے سلام کا حکم۔ اس کے شارح علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی جب تجھے کسی شخص نے لکھ کر سلام بھیجا اور وہ خط تیرے پاس پہنچ گیا تو زبان کے ذریعے یا خط کے ذریعے دونوں میں سے کسی ایک ذریعے جواب دینا لازم ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہار شریعت میں فرماتے ہیں،
خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اور یہاں جواب دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ مگر چونکہ جواب بے سلام یعنی سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، تو اگر فوراً تحریری جواب نہ ہو، جیسے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، خواہ مخواہ کچھ دیر ہو ہی جاتی ہے، تو زبان سے جواب فوراً دے دے تاکہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے علامہ سید احمد طحطاوی نے اس جگہ فرمایا، یعنی لوگ اس سے غافل ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔ سلام کے جواب میں تاخیر کرنے سے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر یعنی بغیر کسی عذر کے تاخیر کی تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ نوٹ: جس طرح بنفس نفیس موجود شخص کے کیے گئے سلام میں بھی صرف اسی سلام کا جواب دینا لازم ہوتا ہے جو تحیت کے لیے ہو، یعنی بنیادی طور پر زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہو، اپنے کسی اور کام کے لیے نہ آیا ہو۔ اگر تحیت نہ ہو، جیسا کہ بھیک مانگنے والا شخص یا قاضی کے پاس مقدمہ یعنی کیس لے کر اور مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے افراد سلام کریں، تو ان کے سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ افراد ملاقات اور ملنے کے لیے نہیں آئے ہوتے بلکہ کسی اور کام کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ تحیت نہ ہوئی۔ اسی طرح کسی چیز میں لکھے ہوئے یا واٹس ایپ وغیرہ میں کیے گئے سلام کا جواب لازم ہونے کے لیے سلام تحیت ہونا ضروری ہے کہ معنی ملاقات یعنی حال احوال دریافت کرنے، تعلق رکھنے، بڑھانے کے لیے میسج کیا ہو، اپنے کسی اور کام کے لیے میسج نہ کیا ہو۔ بصورت دیگر یعنی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنے یا کسی اور مقصد کے لیے میسج کرتا ہے تو یہ تحیت نہیں کہ اس کا مقصد مسئلہ وغیرہ معلوم کرنا ہے، حال احوال دریافت کرنا نہیں، لہٰذا یہ تحیت نہ ہوئی اور اس سلام کا جواب دینا بھی لازم نہ ہوگا۔ البتہ سلام تحیت کے علاوہ سلام کا جواب دینے نہ دینے دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ لکھے ہوئے سلام میں بھی زبان سے کیے گئے سلام کی طرح تحیت والا ہونا ضروری ہے، چنانچہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: تحیت والے خط کے سلام کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسا کہ زبان سے سلام کا جواب دینا۔ بھیک مانگنے والے کے سلام کا جواب دینے سے متعلق امام برہان الدین ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: دروازے پر بھیک مانگنے والے نے آ کر سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا لازم نہیں، کیونکہ یہ سلام تحیت نہیں ہے بلکہ ان کے سوال کی ایک علامت ہے۔ اس طرح قاضی کو مسند قضا پر بیٹھے ہوئے مقدمہ لے کر آئے افراد نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے، چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ترجمہ: قاضی جب لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھا ہو، محض ملاقات کے لیے نہ بیٹھا ہو، تو لوگ اس کو سلام نہ کریں، اور اگر لوگوں نے اسی مجلس میں سلام کیا تو قاضی کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان کے سلام کا جواب دے دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قاضی پر جواب دینا لازم نہیں ہے بلکہ اسے اختیار ہے، چاہے تو جواب دے دے اور چاہے نہ دے۔ یہی حکم مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے والوں کے سلام کا ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے والے افراد بھی مفتی صاحب کو سلام نہ کریں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس جگہ سلام کرنا مشروع نہیں وہاں کیے گئے سلام کا جواب دینا لازم بھی نہیں۔ سلام صرف ملاقات کرنے والوں کی تحیت ہے، اور ملاقات کے علاوہ کیا گیا سلام تحیت میں شامل نہیں، نہ ہی اس کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ترجمہ: سلام ملاقات کرنے والوں کی تحیت کے لیے ہوتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں تلاوت قرآن، تسبیحات یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملاقات کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، لہٰذا یہ سلام کا موقع نہیں، تو آنے والا شخص انہیں سلام نہ کرے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اگر آنے والا شخص ان مذکورہ لوگوں کو سلام کیا تو انہیں اختیار ہے کہ اس کا جواب نہ دیں۔ اسی طرح صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے، کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے۔ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے، کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے، لہذا جو شخص مسجد میں آئے اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن، تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظار نماز میں بیٹھے ہیں تو سلام نہ کرے، کہ یہ سلام کا وقت نہیں۔ اسی واسطے فقہاء فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں۔
لہٰذا جب واٹس ایپ پر بھی تحیت کے علاوہ اپنے کسی مقصد کے لیے سلام کیا تو سلام کے محل یعنی اس کے مقام میں نہیں ہوگا کہ حقیقتاً وہ سلام کے علاوہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا محل اور مقام ہے، تو اس سلام کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ محیط برہانی میں ترجمہ واپس سلام کہنا سلام کا جواب دینا ہے، اور سلام جواب دیے جانے کا اسی وقت مستحق ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے وقت میں ہو، اگر اپنے وقت میں نہ ہو تو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ